والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی. محترم حاضرین و سامعین کرام و ناظرین کرام، قابل مبارکباد ہے الشباب کمیٹی اور ان کے اراکین کہ جنہوں نے ان نو نہالوں میں دینی کام کا جذبہ پروان چڑھانے کے لیے یہ خوبصورت محفل کو منعقد کیا. الحمدللہ بعد نماز عصر سے ہی آپ ان نو نہالوں کے تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے. کوئی قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا، کسی نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت پائی، کوئی تقریر کر رہے تھے، کوئی دین کے ارکان بیان کر رہے تھے. یقیناً یہ نونہال، یہ کمسن آج تو یہ خود اس بات سے بے خبر ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، لیکن آنے والا وقت جب ان کی یہ صلاحیتیں اور بھی آگے بڑھیں گی تو زمانہ دیکھے گا کہ واقعی شباب کمیٹی نے تراش کر قوم اور ملت کو ہیرے عطا کیے ہیں. آج ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بچے، خود بچوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اسٹیج پر آئے، مائک کے سامنے کھڑے ہوئے، جو اساتذہ نے پڑھایا، جو یاد کروایا تھا اس کو دہرایا اور چلے گئے. لیکن سمجھے کہ یہ ان کے تراشنے کا عمل ہے، اور کل یہ جب تراش کر ہیرا بن کر سامنے آئیں گے تو ایک زمانہ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا اور اندھیروں کا انشاءاللہ العزیز خاتمہ ہوگا. اور تفصیل میں گئے بغیر، جیسے کہ ناظم اجلاس نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہماری نشست 10 بجے تک ہی ہوگی. انشاءاللہ 10 بجے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل آدھے گھنٹے کی گفتگو ہوگی. بڑوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور بچوں کی بھی توجہ کی ضرورت ہے.
کہ انہیں پتا چلے کہ یہ کیسی مبارک مجلس میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع، آقا علیہ السلام کی آمد، اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ایسی مبارک مجلس کا اہتمام کیا گیا. کہنے کے لیے بھی لوگ آئے، سننے کے لیے بھی لوگ آئے. اگرچہ کہ یہ محفل ایک فنکشن ہال میں منعقد ہے، لیکن آج اس فنکشن ہال میں ہم کسی فرد کے رشتہ دار کی کوئی خاص تقریب میں نہیں آئے، بلکہ ہر آنے والا اپنے آقا کی محفل میں آیا ہے. ہمیشہ ہم محفل میں اس جگہ اس فنکشن ہال میں آتے ہیں تو کسی دوست کے بھائی کے ولیمے میں آتے ہیں، کسی رشتہ دار کی شادی میں آتے ہیں، کسی اپنے کے عقیقے میں آتے ہیں، کوئی ایک کی نسبت ہوتی ہے. لیکن آج سالم باللہ شرم فنکشن ہال کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہاں انتظام کرنے والے بھی، یہاں بولنے والا بھی، یہاں سننے کے لیے آنے والے بھی، سب کے سب کسی فرد کی نسبت سے نہیں آئے، بلکہ ہر آنے والا یہ اپنائیت لے کر آیا ہے کہ میں کسی کے بھائی کی دعوت میں نہیں، کسی کی بہن کی شادی میں نہیں، بلکہ میرے اپنے آقا کی جشن ولادت میں آیا ہوں. یہ ہمارے آقا کی محفل ہے، یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، یہاں کوئی میزبان نہیں ہے، بس آقا کے چاہنے والوں کا اجتماع. اور یہ ہم سب انتظام کرنے والے، یہ مائک لگانے والے، یہ میڈیا تک بات پہنچانے والے، یہ الشباب کمیٹی کے اراکین جنہوں نے نہ جانے اس محفل کو سجانے کے لیے کتنے دن سے اس کے پیچھے محنت میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے بچوں کے کارنامے دیکھے، مظاہرے دیکھے. یہ منٹ 2 منٹ کی محنت سے کام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ان اساتذہ کی رات دن کی محنت پوشیدہ، رات دن کی محنتوں کے بعد بچوں میں یہ کمال اور نکھار پیدا ہوا، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کمیٹی نے ہمارے نونہالوں کی ترقی اور ان کی تربیت کے لیے کیسا اہتمام کیا. اور جہاں تک جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو حاضرین کرام، یہ محبت کا حق ہے. ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے. یقیناً یہاں جتنے آئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ جشن میلاد کی محفل میں آنا کہاں لکھا ہوا، کون سی کتاب میں ہے، کس نے کہا ہے؟ بس اعلان ہوا الشباب کمیٹی کے زیر اہتمام جشن میلاد کا جلسہ منعقد ہے، سب چلے آ گئے. کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بس آقا کی محبت سے مطلب ہے. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کوئی پوچھتے ہیں کہ جشن میلاد منانا کہاں لکھا، جشن میلاد منانا کہاں لکھا. عاشق سے پوچھا گیا تو عاشق صادق نے کہا کتابیں نہ ڈھونڈو، ہم عاشقوں کے مقدر میں دیکھو یہاں لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جشن میلاد منانا کہاں لکھا. علماء سے پوچھو گے تو کتاب کا حوالہ ملے گا، عاشق سے پوچھو گے تو عشق کا حوالہ ملے گا. عاشق سے کتاب کے حوالے نہیں ملیں گے، عاشق سے اس کی عشق اور محبت کا حوالہ ملے گا. کہاں لکھا؟ جتنے آئے ہیں یہ سب سے پوچھیں کیوں آئے؟ بس نبی کی محبت میں آئے. یہ فنکشن ہال میں یہ ڈائس سجانا، یہ اہتمام کرنا کیا صحابہ نے کیا؟ تو جواب سنے، دور صحابہ میں اگر ان چیزوں کا انتظام ہوتا تو ہم تو کم کر رہے ہیں، صحابہ اس سے زیادہ کر رہے ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ اس سے زیادہ کر رہے ہوتے. آپ کو اس کے حوالے کی چند باتیں عرض کرتا چلوں. لوگ پوچھتے ہیں
کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ ثبوت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کون سی جماعت ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر نبی کے سامنے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے. اور ان کا عمل کیا ہے؟ یہ نبی اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرتے. آپ کو بتاؤں، اسلام کے آنے سے پہلے شراب بالکل عام تھی، بالکل عام، کوئی پابندی نہ تھی، اسلام آیا نہیں تھا تو شراب اتنی عام تھی کہ گھروں میں مٹکوں میں بھر کر رکھی جاتی، اسٹاک رکھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے کہا یہ حرام ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو، تو صحابہ کے قرآن پر عمل کی شان دیکھیں. نبی سے آ کر کوئی شارٹ کٹ، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی، صرف آیت پڑھی فَاجْتَنِبُوهُ، اتنا ہی پڑھا، تمام مٹکوں کو گلیوں میں بہا دیا. صحابہ قرآن پر اس طرح عمل کرنے والے، اس طرح سے عمل کرنے والے. اب وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پر ہر آیت پر عمل کر کے دکھایا، قرآن میں رب نے جو کہا اس پر پورا کر کے دکھایا. بچے خاموش بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھ جائیں. اس طرف کی لڑکیاں، آپ لوگ کہاں پر آئے؟ نبی پاک کے جشن میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آئے. تو آپ کو کچھ باتیں آقا علیہ السلام کے متعلق بتائی جا رہی ہیں، تو بغور سنیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بتائیں صحابہ کیا کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرتے، ہر حکم پر عمل کرتے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے کچھ حکم دیا اور صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا؟ ایک بھی دلیل کوئی بتا سکتا ہے؟ ہرگز کوئی ثبوت نہیں ہے. یہاں اللہ نے حکم دیا، وہاں صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. حد تو یہ ہو گئی، حکم آیا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان جانے والی، لڑنا عرب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسلام کے پرچم تلے لڑنے میں مصیبت یہ ہے کہ دشمن کوئی پرایا نہیں ہے، اپنا ہے. اگر اپنی تلوار سے مرے گا تو اپنا مرے گا، دشمن کی تلوار چلے گی تو اپنے سے مریں گے. مارنا بھی اپنے والے کو ہے، مرنا بھی اپنے کے ہاتھ سے. یہ اسلام کے دامن میں آ کر لڑی جانے والی جنگوں کی شان. مگر صحابہ کو دیکھیں، رب نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اس پر پورا عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب ایسے صحابہ کی جماعت، ایسی مقدس جماعت جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں، ان سے کسی آیت کے خلاف عمل نہیں ہوتا. اگر یہ کہو گے کہ صحابہ نے کسی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف عمل کیا تو صحابہ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ایمان چلا جائے گا. صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف نہیں کرتے. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب آئیے قرآن مجید کی طرف. اللہ کہہ رہا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، فضل الہی اور رحمت الہی کے ملنے پر اللہ کا حکم ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. اللہ نے قرآن میں کہا، خوشیاں منانے کا حکم دیا. اب یہ بتائیں کہ صحابہ سے یہ کیا پاسبل ہے؟ اللہ نے کہا خوشی مناؤ، صحابہ غم منائیں گے؟